حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم جب قبر میں داخل ہوں گے تو اس ایک پہلے منٹ میں کیا دیکھیں گے، کیا سنیں گے، وہ لمحہ انتہائی سخت ہوگا۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوگی، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار اسے دفنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تب وہاں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری اس زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ اس دنیا میں ہر جاندار کو ایک دن مرنا ہوتا ہے، موت تک ایک انسان زندگی گزارتا ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں موت کے بعد ایک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور۔ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا، برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ تب اسے فرشتے جنت سے لائی ایک ایسی خوشبو لگاتے ہیں جس خوشبو کی ایک بوند بھی اس دنیا میں بھیجی گئی تو قیامت تک یہ دنیا اس خوشبو سے مہکتی رہے گی۔ اس مردے کا جسم اس وقت روشن ہوتا ہے اور اس کی روح اللہ کی طرف بھیج دی جاتی ہے، جہاں اس انسان کے لیے آسمان سے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 7 آسمانوں کے 7 دروازوں سے اس انسان کی روح گزرتی ہے، جہاں ہر دروازے پر موجود نگہبان اس سے سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو؟ پھر جواب سننے کے بعد اس انسان کو اگلے آسمان کی طرف بھیجا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ 7 آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ تب اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس انسان کو دوبارہ دنیا میں لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے دنیا میں پیدا کیا اور اسے دوبارہ دنیا میں ہی زندہ کروں گا جب قیامت کا دن ہوگا۔ تب اسے اللہ کے حکم پر اسے 7ویں زمین پر پہنچا دیتے ہیں، جو قیامت تک اس کی قبر ہوتی ہے، اور جو کوئی بھی اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے تو وہ قبر کے اندر سے ہی اس کی باتیں، یہاں تک کہ ان کے قدموں کی آوازیں بھی سنتا ہے۔ تب اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ، آنکھیں سیاہ اور نیلی، اور ان کے بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت بہت بڑے جن سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے ہیں، جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اگر مردہ مسلمان ہو، پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، پھر جواب دے گا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ تجھے کس نے بتایا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ تب اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی، اس نے سچ کہا، تو اس لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ تب اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، مگر اس سے پہلے بائیں ہاتھ کی جانب جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جس میں سے سخت بدبو گرم ہوا آئے گی، اسے فوراً بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد
اس کے داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے۔ تب وہ اس کھڑکی سے جنت کے نظارے دیکھے گا اس وقت تک جب تک وہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا، اور قیامت کے بعد اسے اسی دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا جو دروازہ اس کے لیے قبر میں کھولا گیا تھا۔ لیکن یہ سب اس انسان کے لیے نہیں ہوگا جو اس دنیا میں اللہ کے احکام بھول کر شیطانی کاموں میں مصروف رہا ہوگا۔ اس کے لیے سب کچھ برعکس ہوگا۔ پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی تاکہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت کی جھلک دیکھ سکے، اور پھر جیسے بند کر دیا جائے گا اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی تاکہ اس پر عذاب کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کی حسرت بھی ہو۔ تب اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس کی گرمی اور تپش اس کو تڑپانے لگے گی۔ اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہو جائیں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ہاتھوں میں لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوگا۔ اگر وہ ہتھوڑا پہاڑ پر مارا جائے تو وہ خاک ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پر رہ گیا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اسے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا۔ پھر جب ان کو آسمان کی طرف لے جایا جائے گا تو پہلے آسمان پر داخل ہونے سے ان کو روک دیا جائے گا، جیسے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں اللہ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے انکار کیا، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نالے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ آج ہم سب اپنی زندگی میں مصروف ہیں، اس بات سے بے خبر کہ موت ہمارے پیچھے ہے، لیکن ہم کس کے پیچھے ہیں؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے ضرور کیجیے گا۔